جو شیطان کی بات مانتا ہے وہ خیر کا تو نہیں ہوتا حقدار، کیوں؟ حکم تو ہے کہ اللہ کی بات مانو۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھ، شیطان کہتا ہے نہ پڑھ۔ تو جو نہیں پڑھتا یا کبھی کبھی پڑھتا ہے نا، اس کو جو کبھی کبھی پڑھتا ہے اللہ اس کو بددعا دیتے ہیں قرآن میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ جو کبھی پڑھ لی، چھوڑ دی، 2 پڑھ لی، 1 پڑھ لی، 4 پڑھ لی، تو اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ برباد ہو جائے وہ نمازی جو اپنی نمازوں کا خیال نہیں کرتے۔ ہم نے نماز کو ایک کوئی معمولی چیز بھی نہیں سمجھا، حالانکہ مومن بنتا ہی آدمی وہی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا عمل جو ہے وہ نماز ہے، سب سے پہلا عمل۔ یعنی یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ بھرتی ہو گئے ہیں، اب آپ اپنے محکمے سے، اپنے ملک سے وفادار ہیں یا غدار ہیں۔ تو ہم نے تو کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اب ہمیں بننا ہے مومن۔ ایک پاکستانی ہوتا ہے نا، وہ بھرتی ہوتا ہے فوج میں، تو اس کا کوئی طریقہ کار ہے، اس کو سب کچھ اپنی بات وہ منواتے ہیں محکمے والے، یہ کرو گے، 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 اگر تم نے یہ نہ کیا، یہ نہ کیا تمہیں سزا ہوگی، ہے نا؟ دنیا کا معاملہ ہے، چند گھڑیوں کا معاملہ ہے نا۔ تو جب میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں تو بھرتی ہو گیا، مسلمان تو ہو گیا ہوں، اب ثابت کرنا ہے کہ میں واقعی ہوں مسلمان کہ نہیں، تو اس کے لیے مجھے اللہ کی ماننی پڑے گی۔ یہ تو اللہ کو مانا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ الہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں نے ثابت کرنا ہے کہ واقعی میں نے اللہ کو بڑا مانا ہے، واقعی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہے۔ دیکھیں نا، دعویٰ تو میرا ہے کہ میں بڑا دعوے دار ہوں، بڑا مومن ہوں، مسلمان ہوں، تو جب بات مانو گے تو مانوں گا نا۔ جب میں اس محکمے میں گیا ہوں، اس کو میں نے، اس کے ڈسپلن کو میں نے اپنایا ہے، جی دن رات میں سوچتا ہوں کہ کوئی مجھ سے کمی کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو محکمے والے مجھے نکال دیں، جی۔ تو نماز کے بارے میں 700 سے زیادہ مرتبہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، اور اللہ نے اپنی مدد کا جو طریقہ بتایا وہ 2 ہی طریقے ہیں جو اللہ نے بتایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اور قرآن میں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ اللہ سے اگر مدد چاہتے ہو، اللہ سے، تو پھر تمہیں صبر اور نماز کے ساتھ مجھ سے مدد مانگنی ہے۔ اب نہ مجھ میں صبر ہے، نہ مجھ میں نماز ہے، بنا میں مسلمان ہوا ہوں، گلے کرتا پھرتا ہوں لوگوں سے، پتہ نہیں یار ساڑھے والا اللہ منہ موڑیا ہے، ایسا کہتے پھرتے ہیں نا۔ کبھی اس کو جھکایا ہے اس کے آگے؟ جس نے تجھے آنکھیں دیں، ناک دیا، خاندان دیا، پیسے دیے، کھانا کھاتے ہو اندر چلا جاتا ہے، ان سے پوچھو۔ جو کھانا سونگتے ہیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ان سے پوچھو۔ سب کچھ ہونے کے باوجود، بڑے بڑے سونے کے بیڈ ہونے کے باوجود نیند نہیں آتی۔ سونے کے ٹوائلٹ بنے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، یہ بڑے بڑے لوگوں کے نا ادھر عرب ملکوں میں، لیکن نیند نہیں آتی، پخانہ نہیں آتا۔ دبئی میں نے ایک بندے کا علاج کیا، وہ کہتا ہے جی کہ مجھے نیند نہیں آتی ٹوائلٹ کے علاوہ۔ پھر اس ٹوائلٹ کے اندر اس نے وہ گدیاں بنوا کر رکھی ہوئی ہیں، کہتے ادھر بیٹھتا ہوں تو مجھے پھر نیند آتی ہے۔ اللہ کی قسم، پاکستان کے اندر ایک
بڑا یعنی کہ کارخانے دار تھا، وہ کہتا ہے میں کھانا کھا ہی نہیں سکتا جب تک میں لیٹرین میں نہ بیٹھوں، وہاں سیٹ پر بیٹھ کے میں کھانا کھاتا ہوں، ورنہ میں کھانا کھا نہیں سکتا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جب جہاں چاہتے ہیں بیٹھ کے کھاتے ہیں، سونگتے ہیں، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا۔ آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، کوئی محتاجگی نہیں ہے۔ ان سے پوچھو جو بیچارے ہاتھ پاؤں ہونے کے باوجود اپنا گزار بند نہیں باندھ سکتے، سب کچھ ہونے کے باوجود کھانا نہیں کھا سکتے، اپنی حیا نہیں ڈھانپ سکتے، اس کے لیے نوکر ہے، چاکر ہے۔ اللہ کی شکر گزاری کیا ہے؟ زبانی پھپڑا لگانا؟ اللہ کا شکر یہ ہے کہ جھک جا، اس کی بندگی کر، اس سے آگے جھک، تجھے وہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ ایک بار اس جبین کو تم اپنے اللہ کے آگے جھکا دے، تجھے کسی کا سچے دل سے، تجھے وہ کسی کے آگے جھک نہیں دے گا، کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ آج ذرا سے معاملہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جگہ جگہ در در ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، پھر نقصان اتنا ہوتا ہے کہ مال بھی گیا، جان بھی گئی، ٹھیک، پھر ایمان بھی گیا، سب سے بڑی قیمتی چیز ایمان ہے نا، پھر عزت بھی بعض جگہ چلی جاتی ہے، ہوتا ہے نا ایسا۔ تو ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے، دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات۔ تو ایک سجدہ تو کرو تو صحیح اس کو یار، دل سے نہیں جی ہمیں مصروفیت بہت ہے، تو پھر وہ تجھے مصروف رکھے گا نا، پھر وہ تجھے اپنی طرف نہیں آنے دے گا۔ جب مصروفیت میں نکالے گا اس کے لیے، وہ تیرے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ ہم عرب ملکوں میں دیکھتے ہیں مزدور ہیں، نماز 5 وقت صحرا کے اندر کام کرتے ہیں، لیکن نماز کے وقت نماز پڑھتے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو کے، جہاں اے سی میں گرمی لگتی ہے۔ کتنی پاکیزہ روزی ہوگی ان کی، کتنے اللہ کے قریب وہ لوگ ہوں گے کہ ان کو اللہ تو یاد ہے نا۔ تو ہم سب کچھ ہونے کے باوجود غفلت میں ہیں، پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اٹھا لیتا ہے اپنی رحمت کا سایہ۔ کیوں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یقین جانے ہم نماز کا الف بے نہیں جانتے، مسجد کے آداب کا الف بے نہیں جانتے۔ عدالتوں میں جاتے ہیں، چاہے کوئی جیسا مرضی ہو، چھوٹا مجسٹریٹ ہو یا بڑا جج ہو، ایسا اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں۔ نماز مسجد کے آداب کا پتہ ہے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو مسجد میں آ، جب بھی نہ بیٹھ جب تک تو 2 نفل نہ پڑھ لے۔ یہ مسجد کے آداب کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبہ فرما رہے ہیں آپ، صحابی ایک آتا ہے بیٹھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ رو کے آپ نے فرمایا کھڑا ہو، 2 نفل پڑھ اور پھر بیٹھ۔ کیا ہمیں پتہ ہے؟ پھر اگر اللہ نہ کرے کسی وجہ سے نماز رہ گئی، اکیلا آیا ہوں، اقامت کیا ہو؟ یہاں تو کسی کو پتہ ہی نہیں نا، یہاں تو بعض مساجد کے اندر دوسری جماعت ہی نہیں کرنے دیتے، حالانکہ ایک بندے کی بھی جماعت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ رہ گیا ہے، آئے اقامت کے، مجھے پتہ ہے یار بندہ لیٹ آیا، میں وضو کر کے آیا ہوں، میں آ کر اس کو ہاتھ لگاؤں گا، اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، جماعت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پہاڑوں جنگلوں میں ہوتا ہوں، اکیلا ہوتا ہوں، بکریاں چڑھاتا ہوں، تو مجھے کیسے یہ اجر ملے گا؟ میں تو محروم ہو گیا نا۔ اللہ کسی کو محروم نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وقت پر اذان دے دیا کر۔ وہاں گھڑیاں ہوتی تھی، کیسے پتہ چلتا تھا؟ آج سورج ہے ختم ہو گیا، آج تو گھڑیوں پر ٹائم رکھا ہوا ہے ہم نے، ہے نا؟ ٹائم وہی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو جان بوجھ کے ضد بازی میں گھنٹہ گھنٹہ لیٹ نماز پڑھتے ہیں کہ وہ فلاں جلدی پڑھتے ہیں لہذا ہم ان سے مل نہ جائیں، کہ نہیں؟ تو قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ بے شک تم پر نماز فرض کی گئی مقررہ وقت پر۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین عمل پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا لگتا ہے؟ سب سے پیارا عمل آپ نے فرمایا نماز کو اول وقت ادا کرنا۔ لیکن میں اصل میں یہ ہوں، اس لیے میں نہیں پڑھوں گا۔ آج تو سورج کی ایک ایک کرن کو ماپ لیا گیا ہے، نہیں سیکنڈ کے حصے ماپ لیے گئے ہیں۔ سورج تو وہی ہے، ہماری جہتیں ہماری ضدیں بیچ میں آڑے آ گئی ہیں۔ سائے پر، اتنے سائے پر تمہاری نماز اثر، اتنے سائے پر ظہر، یہ سایہ ہو جائے، یہ ابھی بھی ہے، لڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حدیث میں طریقہ ہے، چھوڑ دو بس وہ طریقے جو باپ دادا کے طریقے ہیں۔ سایہ میرا بھی آپ کا بھی ہے کہ ہم سائے کے بغیر ہیں۔ قلعہ ٹھوک لو نا زمین پہ، اینٹ رکھ لو نا، اندازہ کر لو، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کہ نہیں جی ہم اصل میں یہ ہیں، ہم نہیں، ہم اس ٹائم پہ اذان دیں گے، پھر کیسے جوڑ پیدا ہوگا؟ اس صحابی کو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ٹائم پہ اذان دے دینا، اور اقامت کیا ہے کہ نماز شروع کر دینا، تیرے ساتھ جن اور فرشتے جماعت کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔